بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ مورخ لکھے گا، ایک سیاسی جماعت نے وزیر اعظم پر کرپشن کے الزامات لگائے، اسے چور، ڈاکو اور رہزن قرار دیا، اس کی رہبری پر بار بار سوال اٹھائے، اسے قوم کی نظروں میں ذلیل و رسوا کیا۔ وہ شخص جو 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہا، اسے سر تا پاؤں کرپشن میں غرق دکھایا گیا۔ اس کے ساتھیوں پر سنگین الزامات لگائے گئے کہ وہ بھی کرپٹ ہیں۔ کوئی LNG میں اربوں روپے ڈکار گیا، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پیسے کھا گیا، کسی نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ترقیاتی کام کروائے گئے، الزامات پر الزامات لگائے گئے، ان کے احتساب کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ پھر جب وہ جماعت خود اقتدار میں آئی تو اپنے کسی الزام کا ثبوت فراہم نہ کر سکی، احتساب کی چکی میں پیسا، لیکن بیشتر الزامات آج بھی ثابت نہیں ہو سکے۔ تو پھر سپریم کورٹ کو سخت الفاظ استعمال کرنا پڑے کہ اس ادارے کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنے والا ادارہ قرار دیا اور اس کے وجود پر سوال اٹھائے۔ آج وہی جماعت خود بھی اس ادارے کی ناکامی کو اپنی ناکامی قرار دے رہی ہے۔ آج حکمران جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ نیب کی وجہ سے ان کا احتساب کا بیانیہ ناکام ہوا ہے، کیونکہ نیب کی پروسیکیوشن کمزور ہے، نیب ملزمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ثبوت موجود ہے؟ اگر ثبوت موجود ہے اور پھر عدالتیں ان کرپٹ افراد کو چھوڑ رہی ہے تو اعتراض درست مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر جو الزامات لگائے گئے اور اب بھی لگائے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ نواز شریف اور اپوزیشن کے بیشتر رہنماؤں پر کک بیک، کرپشن اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات ہیں۔ یہ الزامات خان صاحب نے لگائے۔ قوم کو دن رات کنٹینر پر کھڑے ہو کر حکومت کی، اس وقت کی حکومت کی کرپشن کے قصے سنائے۔ قوم سے خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرپٹ افراد کو پکڑیں گے، انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ جو الزامات وہ لگا رہے ہیں ان کے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ ثبوت نیب کے حوالے کیوں نہیں کیے گئے؟ اگر عدالتوں کو وہ ثبوت نہیں دیے گئے جس کی بنیاد پر وہ الزامات لگاتے رہے تو پھر جرم کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ثبوت تو اس سیاسی جماعت نے دینا تھے جس نے اقتدار میں آنے سے پہلے الزام لگائے، تو الزام خان صاحب نے لگائے۔ اگر ثبوت نہیں تھے تو الزامات کیوں لگائے گئے؟ اور اگر الزامات سچے تھے تو پھر ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ پھر حکومت کا یہ موقف کیسے درست مان لیا جائے کہ نیب کی ناکامی سے حکومت کے احتساب کے بیانیے کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ اپوزیشن تو اس ادارے کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے جس نے انہیں بغیر ثبوت کے محض الزامات کی بنیاد پر مہینوں قید میں رکھا۔ لیکن حکومت کس بنیاد پر کہہ سکتی ہے کہ نیب کی وجہ سے احتساب کا بیانیہ ناکام ہوا ہے؟ احتساب کے بیانیے کی ناکامی کی وجہ نیب ہے یا ثبوت و شواہد کی عدم فراہمی ہے، جس کی بنیاد پر سابقہ حکومتوں اور ان کے لیڈروں پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے؟ مہذب ممالک میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ محض الزامات لگا کر دوسروں کو بدنام کیا جائے۔ ان الزامات کے ثبوت بھی دینا پڑتے ہیں۔ ثبوت ہوتے ہیں تو الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بنا ثبوتوں کے الزامات کی روایت پاکستان میں ہے یا تیسری دنیا کے ممالک میں پائی جاتی ہے، جہاں کسی بھی مقبول لیڈر اور جماعت کو محض الزامات کی بنیاد پر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا جیلوں میں رکھا جائے۔ اور پھر جب سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ لکھ دے کہ آج بھی آئین میں موجود عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، نیب متنازع اور احتساب یک طرفہ ہے، مقصد وفاداریاں تبدیل کرنا یا سیاسی جماعتیں توڑنا اور مخالفین کا بازو مروڑنا ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہے کہ مہذب معاشروں میں مجرم قرار دینے کے بعد سزا شروع ہوتی ہے۔ ٹرائل اور سزا کے بغیر گرفتاری شخصی توہین ہے، فرد اور خاندان کے لیے اذیت اور بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ تو پھر احتساب کے بیانیے اور احتسابی عمل کی حقیقت کھل جاتی ہے، پروپیگنڈے اور حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھ جاتا ہے۔ اور جب سے سپریم کورٹ نے ملک بھر میں نیب کی عدالتوں میں اضافے کا حکم دیا ہے، لگتا یوں ہے کہ نیب کے ستارے گردش میں ہیں۔ سپریم کورٹ نے مقدمات کی سماعت تیز کرنے کا حکم دیتے ہوئے چند روز پہلے ملک بھر میں 120 نئی عدالتوں کے قیام کا حکم دیا تھا اور مقدمات کو 90 دن میں نپٹانے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد نے کہا تھا کہ 20 سال سے ریفرنس زیر سماعت ہے، 1226 ریفرنس کا فیصلہ ہونا باقی ہے
اور لگتا یوں ہے کہ اس میں صدیوں لگ جائیں گی۔ اس کے علاوہ عدالت نے احتساب عدالت کے خالی اسامیوں کو، یعنی ججوں کی خالی اسامیوں کو 1 ہفتے میں پر کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایک اور فیصلہ سامنے آیا تھا، وہ بھی سپریم کورٹ کے ایک جج کی جانب سے۔ یہ فیصلہ خواجہ برادران کی ضمانت کے حوالے سے تھا، جس میں نیب کے کنڈکٹ کے حوالے سے بہت سخت ریمارکس دیے گئے تھے۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے 120 نئی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ تو ایک طرف تو نیب کا اپنا وجود خطرے میں ہے، تمام پولیٹیکل جماعتیں، خود حکومت بھی نیب کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کر رہی ہے، تو دوسری طرف نیب عدالتوں کا مسئلہ بھی حل ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ 120 نئی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے وزارت قانون نے مالی اور قانونی دونوں طریقوں سے بے بسی کا اظہار کر دیا ہے۔ وزارت قانون نے 120 نئی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم پر اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے، جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ نئی عدالتوں کے قیام میں حکومت کو مالی مسائل کا سامنا ہے۔ عدالتوں کے قیام کے بعد 2 ارب 86 کروڑ روپے کے بجٹ کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے مشاورتی عمل شروع کر دیا گیا ہے، لیکن 120 نشستوں کی وزارت خزانہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے اجازت لینا ہوگی۔ بجٹ بھی وزارت خزانہ سے منظور کرانا ہوگا۔ 5 احتساب عدالتوں میں ججوں کی خالی اسامیاں پر کرنے کے لیے سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ وزارت قانون نے کہا کہ ملک بھر کی 24 احتساب عدالتوں میں 975 مقدمات زیر التوا اور تمام عدالتیں ایکٹیو ہیں۔ اسلام آباد کی 3 احتساب عدالتوں میں 110 مقدمات زیر التوا ہیں۔ لاہور کی 5 عدالتوں میں 213، راولپنڈی کی 3 عدالتوں میں 18 مقدمات، ملتان کی 1 عدالت میں 80، سکھر میں 56 اور کوئٹہ کی 2 عدالتوں میں 108 مقدمات ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کراچی کی 5 عدالتوں میں 188 اور حیدرآباد کی 1 عدالت ہے، اس میں 38 مقدمات، اور پشاور کی 4 احتساب عدالتوں میں 164 مقدمات زیر التوا ہیں۔ لیکن نئی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے ایک طویل پروسیس درکار ہے، جس کے لیے بہت سے قانونی مراحل اور بہت سی منظوریاں درکار ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم مسئلہ مالی وسائل کا ہے۔ تو آج وزارت قانون نے 120 نئی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرا دیا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں، ان دنوں این آر او کا بھی بہت چرچا ہے، لیکن این آر او پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں اعتزاز احسن، جنہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، معروف قانون دان ہیں اور بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب نے نواز شریف کے حوالے سے کیا دعویٰ کیا ہے۔ واچ اعتزاز احسن۔ بجٹ کے لیے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم ہر آئینی سب سے آسان آئینی طریقہ تو یہی ہے کہ بجٹ میں ڈیفیٹ کر دیں، ورنہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے تو اس میں تو آپ کو 172 ووٹ دکھانے پڑیں گے۔ یہاں آپ کو جتنی بھی اکثریت موجود ہے ہال میں، اس وقت ان کی اکثریت دکھانی ہے، اور اگر 179 موجود تھے تو 140 دکھانے تھے، اس وقت تو انہوں نے کیا نہیں۔ تو یہ انہوں نے 2 ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں، ایک ٹیم ہے جو چلا رہی ہے کہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور عمران خان کو یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی اس کو گرفتار کرو تو اس کا مطلب تو ہوا کہ مارشل لاء لگا دو۔ 2 دفعہ وزرائے اعظم گرفتار ہوئے ہیں، ایک دفعہ شہید بھٹو اور ایک دفعہ نواز شریف، دونوں دفعہ مارشل لاء لگائے۔ تو یہ تو اس قسم کی باتیں کرنے کی تو ایسی بات کرتے ہیں، اور عمل میں ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے ضمانت دے رکھی ہے، میاں صاحب نے نواز شریف عمران خان کی حکومت کی دیر پا ہونے کی اور میعاد پوری کرنے کی ضمانت ہی میاں نواز شریف نے دے رکھی ہے، اور ان کی پارٹی وہی باجا بجا رہی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے باجا بجانا۔ ہاں، سب تو یہ فرمایا کرتے ہیں کہ وہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے،
اور اعتزاز احسن صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے خان صاحب کی حکومت کو مدت پوری کرنے کی ضمانت دے رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدت اقتدار پوری کرنے یا حکومت نہ گرانے کی شرط پر ہی نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ اگر اعتزاز احسن صاحب کی بات تسلیم کر لی جائے، کیونکہ اعتزاز احسن بہت معتبر اور سنجیدہ انسان سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کی صداقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ان کے اس دعوے کو مان لیا جائے تو پھر تو یہ خان صاحب پر ایک بہت بڑا الزام ہے اور چارج شیٹ ہے۔ یعنی خان صاحب اور ان کے ساتھی قوم کو یہ بتاتے رہے کہ نواز شریف بیماری کا ڈرامہ رچا کر باہر چلے گئے ہیں، اور انہوں نے یعنی پرائم منسٹر نے انسانی ہمدردی کے تحت نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ تو کیا یہاں پر خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر اعتزاز احسن غلط بیانی کر رہے ہیں، یا دونوں سچے یا دونوں جھوٹے ہیں، یا کوئی ایک سچا کوئی ایک جھوٹا ہے؟ اگر حکومت اعتزاز احسن کے دعوے کی نفی نہیں کرتی تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے، انہوں نے ڈیل کر لی ہے اور ایک بڑا یو ٹرن لے کر اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں کہتے وہ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں۔ ورنہ اعتزاز احسن نواز شریف کے حوالے سے جو حسن ظن رکھتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو یہ الزام اعتزاز صاحب نے لگایا ہے کہ نواز شریف یہ گارنٹی دے کر گئے ہیں کہ وہ خان صاحب کی حکومت کو نہیں گرائیں گے، تو اب یہ پتہ کرنا چاہیے کہ گارنٹی دینے والے کون ہیں، اور کیا وہ ہے جو ڈیل نہ کرنے یا این آر او نہ دینے کے دعوے کرتے تھے۔ اور این آر او کی باز گشت آج قومی اسمبلی میں بھی سنائی گئی، لیکن یہ باز گشت تھی کلبھوشن یادو کے حوالے سے۔ کلبھوشن یادو کو ریلیف دینے اور وکیل مہیا کرنے پر اپوزیشن حکومت پر برس رہی ہے۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو نے پرائم منسٹر پر یہ الزام لگایا ہے کہ سب سے زیادہ این آر او وزیر اعظم عمران خان نے دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے فلور پر کلبھوشن یادو کے مسئلے پر اپوزیشن نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جتنے این آر او وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے این آر او نہیں دیے ہیں۔ یہ جو سب سے لیٹسٹ این آر او ہے، جو کلبھوشن یادو کے لیے این آر او ہے، جہانگیر ترین کو بھی این آر او ملا ہے، پی آر ٹی منصوبہ کو بھی این آر او ملا ہے، بالم جبہ پہ بھی این آر او ہے، بلین ٹری سونامی پہ بھی این آر او ہے، چینی چوری پہ این آر او، آٹا چوری پہ این آر او، تیل کی چوری پہ این آر او۔ بھارت کا جو وہ انڈین ایئر فورس کا پائلٹ ہم پہ حملہ کر کے جو ادھر گرا تھا، اس کو بھی ایک چائے پلا کے جلدی واپس بھیج جاتے ہیں۔ ان کا وزیر اعظم نے ہر بیان میں ان دہشت گردوں کا مخالفت تک نہیں کی، مزاحمت تک نہیں کی جو ہمارے قوم کے بچوں کو شہید کر رہے تھے۔ ان کا پورا ادارہ، نیب کا ادارہ اب غیر آئینی بن چکا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایک نیا احتساب کے ادارہ کھڑا کر دیں۔ تو یہ الزام صرف کلبھوشن یادو کے حوالے سے نہیں، اور بھی بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے چینی مافیا اور بہت سے لوگوں کو این آر او دیا ہے، یعنی جن لوگوں کو نہیں پکڑا چھوڑ دیا، جن پر الزام تھے یا جن کے خلاف ثبوت موجود تھے ان کو چھوڑ دیا۔ خواجہ آصف بھی اسی حوالے سے بولے، چونکہ کلبھوشن کے مسئلے پر اپوزیشن کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس پر یہ اکثر الزام لگتا رہا ہے کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے کبھی کوئی جملہ نہیں بولا یا کبھی کوئی ان کی مذمت نہیں کی، کنڈیم نہیں کیا۔ یہ الزام لگتا رہا ہے کیونکہ نواز شریف کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بھارتی حکومت کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، تعلقات اچھے ہیں، تو جب بھی بھارت کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو نواز شریف پر بہت سنگین الزامات لگائے جاتے تھے، تو کلبھوشن کے حوالے سے بھی لگائے جاتے تھے۔ تو آج مسلم لیگ نون یہ الزام واپس حکومت پہ لگا رہی ہے کہ ہمیں تو کہا جاتا تھا جی کہ آپ کلبھوشن یادو کے حوالے سے کچھ کہتے نہیں، تو آپ جس طرح کلبھوشن یادو کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے خواجہ آصف نے بھی اس پر آج قومی اسمبلی میں بات کی۔ باقاعدہ قانون بنا کے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو کلبھوشن یادو ایک گالی تھی، ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ مودی کا یار ہے نواز شریف، اور ہم جو ہے
इंडिया को अपीज कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की वतन अजीज की सलामती के खिलाफ दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है, सर्विंग जो है फौज का एक अफसर पकड़ा जाता है, तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है? आज बताया जाए कि हम तो चले गए, हम तो आज इक़्तिदार में हैं, कौन जो है नक्सीरे निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज़ है आज मोदी के आगे? जनाब चेयरमैन, कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसने इतराफ किया हुआ अपने जुर्म का, वो सजावार है। ये इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। ये लेजिस्लेशन जो है ये पाकिस्तान के वतन अजीज के वकार के खिलाफ है। तो मुस्लिम लीग नून आज उस बात का बदला चुका रही है जो उन पर इल्ज़ाम लगते थे, यानी कुलभूषण यादव के हवाले से PMLN पे इल्ज़ाम लगते थे। आज PMLN को ये मौका मिल गया है कुलभूषण यादव के हवाले से हुकूमत जो एक्शन ले रही है, जो इक़दाम कर रही है, उसको उस पर मुस्लिम लीग नून भी अपना जवाब दे रही है। इस पर हुकूमत का वर्जन भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअली बैकग्राउंडर क्या है। शीरी मज़ारी ने इसका जवाब दिया कौमी असम्बली के फोरम पर। केस क्यों ये लेके गए, केस क्यों ये एक्सेप्ट किया उन्होंने ICJ की जुरिस्डिक्शन? कौन था यार मोदी का? क्यों आप गए थे ICJ में उस वक्त? क्यों आपने एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन? नाउ वी आर स्टक विद एन ICJ डिसीजन। हम फंस गए एक ICJ की डिसीजन में क्योंकि इनकी कुताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर। हमने पार्लियामान में तो जॉइंट कमेटी में वाजे कर दिया था इनकी PPP ने और हमारी पार्टी ने कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको जुरिस्डिक्शन नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। तो ये जवाब गज़ल है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कल जो फ्रंट फुट पे थे आज बैक फुट पे थे, जो आज बैक फुट पर है वो फ्रंट फुट है। लेकिन हुकूमत भी ये मौक़िफ़ रखती है, हुकूमत ये कहती है मसला पिछली गवर्नमेंट का है। वैसे तो मौजूदा हुकूमत अक्सर चीज़ों का जो ज़िम्मेदार है वो गुज़श्ता हुकूमतों को करार देती है। हाँ साहब ये कहा करते थे कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। आज खान साहब NRO देने के इल्ज़ामात की जद में है, बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा है। अभी एतजाज़ हसन ने कहा जी कि नवाज शरीफ तय करके गए हैं, और अब कुलभूषण यादव के हवाले से भारतीय जासूस बल्कि दहशतगर्द कुलभूषण यादव, इसको हुकूमत ने पिछले दिनों कौंसलर एक्सेस दी थी, और फिर भारत से हाई कमिश्नर या कौंसलर उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन वो माहौल से मुतमईन नहीं हुए, तो उन्हें फिर हुकूमत ने तीसरी बार कौंसलर एक्सेस दी। तो कुलभूषण यादव के हवाले से मुस्लिम लीग नून पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो भारतीय जासूस के हवाले से सख्त इक़दाम नहीं कर सकी। हालांकि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की फौजी अदालत ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई है। कुलभूषण यादव के खिलाफ बहुत सॉलिड एविडेंस था कि वो बलूचिस्तान में जो रॉ का नेटवर्क है उसको ऑपरेट करते थे, और बलूचिस्तान में जितनी कत्ल गारत दहशतगर्दी के वाक़या थे उसमें कुलभूषण यादव इन्वॉल्व था। इसके बाद ये मामला भारतीय हुकूमत आलमी अदालत इंसाफ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में लेके गई। ये मामला भारत लेके गया था, और इसमें फिर ICJ ने एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ था कि कुलभूषण यादव को इंसाफ नहीं मिला और इसका किसी सिविल कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। तो ICJ के फैसले के तहत जिसमें यह भी कहा गया था कि कुलभूषण यादव को कौंसलर एक्सेस दी जाए कि वो कुलभूषण अगर अपनी हुकूमत से कुछ बात करना चाहता है या उसकी हुकूमत उसका मुकदमे की पैरवी करनी चाहती है। भारत ये कहता था कि कुलभूषण यादव जासूस नहीं है, बल्कि इसे अरेस्ट किया गया है और इसे जंगी कैदी कवानीन के तहत रिहा किया जाए, यानी जिनेवा कन्वेंशन का जो कानून है जिसके तहत अभी पिछले दिनों जब फरवरी में पिछले साल जब भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, 2 जहाज़ आए थे, तो एक पायलट हमने पकड़ा था, उस पायलट को भी हमने जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी कैदी सवर करते हुए छोड़ दिया था। लेकिन कुलभूषण यादव का मसला जंगी कैदी नहीं है, कुलभूषण यादव प्रिजनर वॉर नहीं है, बल्कि एक जासूस और टेररिस्ट था। रॉ का एक नेटवर्क जो कि बलूचिस्तान में ऑपरेट होता था, बल्कि पाकिस्तान में जो रॉ का नेटवर्क था, ये इतलात मौजूद हैं, और ख़ुद वो कन्फेशनल स्टेटमेंट में कह चुका है कि वो भारतीय नेवी का ऑफिसर है और रॉ के लिए काम करता है और बलूचिस्तान में रॉ का एक नेटवर्क चलाता है। इन्हीं सबूत की शवाहद की बुनियाद पर उसको फौजी अदालत ने सज़ा सुनाई थी। लेकिन चूँकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला ये है कि मुलज़म को भी हक मिलना चाहिए, उसको सुनवाई हो,
तो भारतीय हाई कमिश्नर को एक्सेस दी गई कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। इस मुलाकात में काउंसलर्स ने उनसे बात करना चाहिए, लेकिन माहौल को देखकर जो उनको सही नहीं लगा भारतीय काउंसलर को, वो वापस चले गए। तो कुलभूषण जाधव उन्हें पुकारता रह गया कि मुझसे को बात कर लें, लेकिन उनकी बात न सुनी। पिछले साल हमने मुलाकात कराई थी उसकी फैमिली से। अब मसला ये कि कुलभूषण जाधव चाहता है कि वो पाकिस्तानी अदालत के अंदर कोई किसी किस्म की अपील ना करे। अगर वो अपील करता है, वो प्रोसेस होती है, वो अपील अगर मुस्तरद होती है और पाकिस्तान की कोई सिविल कोर्ट उसे सजाए मौत दे देती है, तो फिर उसकी बचत का कोई रास्ता नहीं है। तो कुलभूषण जाधव या जो इंडियन हाई कमिश्नर, इंडियन काउंसलर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि इसको अभी भी जंगी कैदी तस्वर किया जाए। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से कुलभूषण जाधव कोर्ट के अंदर जाने से इनकार कर रहा है। तो पाकिस्तान ने उसको वकील फराहम कर दिया है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ये डिमांड है कि मुल्ज़म कोर्ट के अंदर जाए, अपना मुकदमा लड़े, अपनी सफाई दे और फिर जो कोर्ट फैसला करे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो आलमी अदालत इंसाफ के कहने के मुताबिक कर रही है, जो उनका फैसला आया। तो इसमें अपोजिशन जाहिर है उनकी भी ग्रीवेंसेस हैं, वो जो बातें कर रहे हैं उनका अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये मामला चूँकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वजह से इस नतीजे तक पहुँचा है, तो इसमें NRO देने वाली कोई बात नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हुकूमत इल्ज़ामात लगाया करती साबिक़ा हुकूमतों के हवाले से, तो आज उसे कम से कम ये एहसास होना चाहिए कि ये मामला कितना मुश्किल और कितना संगीन है। इस पर पिछली हुकूमतों को भी जो आप बैशिंग करते थे वो दुरुस्त नहीं थी, और जो आज हो रही है वो भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आप उन पे फॉलो नहीं करते, जो दुनिया के रूल्स हैं, तो फिर दुनिया आपसे उस तरह मिल के नहीं चलती। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी आप मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और नैब के हवाले से ही बात करते हैं। इन दिनों नैब बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि नैब क्या कर रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ऊपर अपने वर्डिक्ट दिया है, फैसला दिया है, इस पर तबसरा तजिए हो रहे हैं। शाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में, देखते हैं क्या फरमाते हैं। इस मुल्क में अल्लाह की कुदरत देखें इस मुल्क में कि मुल्ज़मान कह रहे हैं कि जो इदारा मेरी तफ्तीश कर रहा है वो खत्म कर दो। मुल्ज़मान कह रहे हैं, भाषण संघाषण पे, पार्लियामेंट में, बाहर अंदर, खत्म करो इस इदारे को। ये हमसे सवाल पूछता है। हमारा तो लुट्टो पुट्टो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। आप ले आए यूरोप का नैब ले आए, अमेरिका बरतानिया के जज ले आए, नवाज शरीफ साहब के 3 रेफरेंस, हुदैबिया केस, टीटीओ वाला केस, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग 35 वॉल्यूम्स, ये लगा दें। इससे ज्यादा सजाएं ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी सारे केस छोड़ दें, मान लिया सारे जाली से, ये 4-5 केस जो मैंने गिनवाए हैं ये इनके आगे लगा दें। यूरोप का नैब, अमेरिका बरतानिया के जज, मान देख लेते हैं कैसे हो। ये सब बच जाए तो मुझे अच्छा छोड़ दे इसको। अब तहरीके इंसाफ, पता है इसका प्रॉब्लम क्या है? तहरीके इंसाफ में बात हो चुकी है कि नैब को खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि खत्म कर दिया तो ये ट्विटर पे चल पड़ेगा, सोशल मीडिया पे चल पड़ेगा कि आपने तो इंसाफ का इदारा ही खत्म कर दिया। जैसे शहबाज शरीफ तो और जरदारी साहब ने मिसाके मईशत की दी, वो कि मिसाके मईशत कर लें, तो इस वो कर लिया कि ये एक NRO करना चाहते हैं। ऐसे इमरान खान भी अपने नैरेटिव का कैदी हो गया। देखिए, पहली बात तो ये कि बयानिए का कैदी वो होता है जिसका कोई बयानिया हो, और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम साबित करने के लिए अब उनके सियासी मुखालफिन को यूरोप और अमेरिका का नैब और उसके जज चाहिए। चूँकि पाकिस्तानी अदालतें या पाकिस्तानी अदलिया जजों और नैब से तो मसला हल नहीं हो रहा, तो इनका बस नहीं चलता कि नवाज शरीफ को किसी चौक में सरेआम लटकता हुआ देखें। यानी 3 बार जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, उससे इतनी नफरत और इतना प्रोपेगेंडा कि इल्ज़ामात साबित नहीं हो रहे तो जज बेकार, नैब बेकार, अदलिया बेकार। तो हुकूमत के हामी तजिया निगारों को अपना बयानिया पिट जाने और तब्दीली के ख्वाब चिकनाचूर होने के बाद लगता यूँ है कि समझ नहीं आ रही कि हंसे या रोएं, गाएं या मातम करें।
نیب اور عدالتوں پر یہ الزام کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے، اسی کو تو پروپیگنڈا کہتے ہیں، یعنی جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے۔ کل تک نیب کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے، اب فیصلے مرضی کے نہیں آ رہے تو کسی کو کوسے دیے جا رہے ہیں اور کسی کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور حکومتی ترجمان ہیں MNA ہیں صداقت عباسی آن دا فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں کامران شاہد کے ساتھ۔ ناراض ہیں آپ میرے پروگرام سے یا میرے سوالات سے؟ کوئی بڑی زیادتی کر دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ؟ کامران صاحب بہت شکریہ۔ میرا نہیں خیال کہ ناراضگی والی کوئی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسی تنقید کریں گے، ہم سمجھتے ہیں PTI کے خلاف، عمران خان کے خلاف جو بھی ان نیسیسری ان ڈیو تنقید کرے گا وہ اپنی پاپولیرٹی خود اس کی گرے گی، کیونکہ عمران خان اس وقت ویسے تو پچھلے 30 سال سے بہت سب سے پاپولر شخصیت ہیں، لیکن سیاسی حلقوں میں اس وقت جس طرح کا اپوزیشن ہے اور جس طرح کے لوگ ایک کریڈیبلٹی کرائسس کا شکار ہیں، اس حوالے سے آپ اگر ایک قومی لیڈر کے بارے میں ان ڈیو کوئی بات کریں گے تو آپ کی اپنا میرا خیال ہے پروگرام کی ریٹنگ کرے گی۔ میرا تو نہیں خیال کہ کوئی ایسی ڈائریکٹ شکایت ہے۔ میں آپ سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی جرنلسٹ، کوئی بھی شخص بے پر کی اگر اڑائے گا، اور آبویسلی یہ جو ٹی وی ٹاک شوز ہم کرتے ہیں یہ عوام کے لیے کرتے ہیں، اس میں آپ کا بڑا شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں، اپوزیشن کا شکریہ وہ تشریف لاتی ہے، لیکن عوامی مسائل اٹھائے جاتے ہیں، اور اگر ایک کوئی بھی اینکر یا کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ اوپر سے اللہ کا اتار تو نہیں ہے کہ وہ جو کہے گا، بکواس بھی کر رہا ہوگا وہ صحیح ہوگی، تو وہ اگر غلط بات کرے گا تو اس کی عوام میں پاپولیرٹی ہوگی، اور آبویسلی ایک پروفیشنل جرنلسٹ جو ہے وہ بہت ہی بیوقوف ہوگا اگر عوام کی رائے کے یا عوام کے ایشوز کے برخلاف جو ہے پروگرامز کرے۔ اس سے آپ 100% ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں، حکمران جماعت کو اگر اس بات کی سمجھ آ جائے کہ میڈیا معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے اور آئینہ صرف عکس دکھاتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، اگر اس وقت حکومت اور خان صاحب پر تنقید ہو رہی ہے تو اس لیے نہیں کہ خان صاحب ہیرو ہیں تو ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، تنقید حکومت کی کارکردگی پر ہو رہی ہے، جس کے برا ہونے میں کسی کو ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو میڈیا کا بیشتر حصہ جو خان صاحب کی تعریف کیا کرتا تھا، مدح سرائی کیا کرتا تھا، ان کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا، وہ بھی آج پرانے عمران خان صاحب کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یعنی وہ خان صاحب جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، تو جو باتیں اس وقت خان صاحب کرتے تھے لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے، اب وہ اگر باتیں پوری نہیں ہو رہی تو تعریفیں کیسے کریں؟ تو ہوا کا رخ جس طرف ہو، عوام کا مزاج جس قسم کا ہو، میڈیا اسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کسی اور طرف جا رہے ہو اور میڈیا کسی اور طرف جا رہا ہو، یہ کنٹراڈکٹ کبھی نہیں چلتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تنقید حکومتوں سے برداشت نہیں ہوتی، اور عوام کے روزمرہ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اگر وہ حل نہیں ہوتے تو میڈیا پر ہائی لائٹ ضرور ہوتے ہیں۔ تو میڈیا کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو پرابلمز ہیں، جو سوسائٹی کے اندر بری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان کو ٹھیک کرائے۔ جو آپ نے اچھی کر دی تو وہ اچھی کر دی، ان کی کیا تعریف کریں، تو جو بری ہیں ان کو تو دیکھیں۔ تو عوام کے جو مسائل ہیں، روزمرہ کے مسائل، ڈے ٹو ڈے افیئر جنہیں کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نہیں 5 سال بعد دیکھیں گے، 5 سال بعد تو اب دیکھیں، 5 سال حکومت اگر آپ کو ملی ہے اور عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو کسی بھی جمہوری حکومت کو 5 سال ضرور پورے کرنے چاہیے، لیکن جو ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتے ہیں تو یہ روزمرہ کے مسائل میڈیا کی زینت بنتے ہیں، ورنہ میڈیا کا اور کیا کام ہے؟ اب اگر حکومتی ترجمانوں کے پاس حکومت کا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے وہ سوال نہ پوچھے جائیں جو ان کی کارکردگی اور پرفارمنس سے متعلق ہوں، ان کا سابق حکمرانوں سے تقابلی جائزہ نہ لیا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی موجودہ حکومت کی کارکردگی کو آپ کس سے کمپیئر کریں گے؟ تو جرنلسٹ کی یہ پیشہ ورانہ ڈیوٹی ہوتی ہے جو حکومتوں کی مرضی سے سر انجام نہیں دی جا سکتی۔ اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے، عوامی جذبات سمجھ کر یا رائے عامہ سمجھ کر اصلاح پر کام کرنا چاہیے، لیکن لگتا یوں ہے کہ حکومتی ترجمان بھی نالائکیوں کا دفاع کرتے کرتے اب تھک گئے۔ اور ایک اور عام خبر یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت سے معذرت کر لی۔ عدالت نے شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت ثبوت اللہ کیس کی سماعت سے معذرت کرتے ہوئے کیس کسی دوسرے بینچ کے سامنے لگانے کی ریکویسٹ کی ہے۔ جسٹس شہرام سرور چودھری نے ریمارکس دیے کہ شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ سے
ताल्लुक की बुनियाद पर वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते। अदालत ने शहबाज शरीफ को 17 अगस्त तक उनकी ज़मानत में तोसी दे दी और समाअत भी मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ जब अदालत में पेश हुए तो लोगों की बड़ी तादाद आज भी मौजूद थी। शहबाज शरीफ ने पेशी पे कहा कि नैब के 7 तफ्तीशी अफसरान ने उनसे तफ्तीश की है। तफ्तीशी अफसरान ने यह भी कहा कि उन्हें उनसे मज़ीद कुछ नहीं पूछना, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बुलाया जा रहा है। तो शहबाज शरीफ ने आज अदालत में हल्फन ये कहा कि तफ्तीशी अफसरों ने उनसे कहा है कि उनसे कोई चीज़ नहीं पूछनी, तफ्तीश उनसे हो चुकी है, लेकिन बार बार उन्हें अदालत बुलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने अदालत में पेशी के मौके पर कहा कि नैब के 7 तफ्तीशी अफसरान ने उनसे तफ्तीश की है। तफ्तीशी अफसरान ने मज़ीद कुछ नहीं पूछना, मगर मुझे फिर भी बुलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो हल्फन कहते हैं कि तफ्तीशी अफसरों ने उनसे ये कहा है कि उन्होंने मज़ीद कुछ नहीं पूछना, लेकिन बार बार उन्हें बुलाया जा रहा है। तो उनके इस बयान के बाद उनकी बेल भी एक्सटेंड हो गई है और फिर अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के लिए ये मामला वापस भेज दिया है लाहौर हाई कोर्ट को कि वो किसी दूसरे बेंच का तकर्र करें। और एक और खबर, बुरी खबर ये है कि नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा ने दिसंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मदद में बिजली ₹1.88 फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। यानी तकरीबन ₹2.25 बिजली जो है वो महंगी हो रही है। इसके अलावा जल्दी एक और ख़बर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल डैम के किनारे पाकिस्तान नेवी का सीलिंग क्लब इसको फौरी तौर पर सील करने का हुक्म दे दिया। सीडीए की जानिब से अदालत में ये जवाब जमा कराया गया था कि सीलिंग क्लब का ना अलॉटमेंट लेटर है, ना अब तक इसकी मंजूरी हुई है। तो रावल झील के करीब गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान अदालत ने चेयरमैन सीडीए और बोर्ड मेंबरान से खलफनामे तलब किए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिया कि नेवी ने किस कानून के तहत कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। नेवी के शोहदा के लिए हम किसी किस्म की भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। अगर पाकिस्तान नेवी गैर कानूनी काम करेगी तो उन शहीदों के साथ ज्यादती होगी। तो मेंबर सीडीए बोर्ड अदालत में पेश हुए और ये मौक़िफ़ अपनाया कि सीडीए ने एक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रावल झील के करीब तामीरात की इजाज़त दी है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने शदीद इजहार बरहमी किया और ये कहा कि ज़मीन का अलाटमेंट लेटर कहाँ है, मैं इसका जवाब मांग रहा हूँ, मुझे आप कुछ और बता रहे हैं। मेंबर सीडीए बोर्ड ने अदालत को जवाब दिया कि अलाटमेंट लेटर तो मौजूद नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर सीडीए ने क्या कार्रवाई की। मेंबर सीडीए बोर्ड ने कहा कि हमने नोटिस दिए हुए हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या मतलब नोटिस दिए हुए हैं? जाए और जाकर गैर कानूनी इमारत को गिराए। गरीब आदमी के साथ सीडीए क्या करता है? ये दोहरा मेयार क्यों? बताए नेवी सीलिंग क्लब की इमारत कानूनी है या गैर कानूनी? तो सीडीए मेंबर बोर्ड ने जवाब दिया कि मैं कोई कानूनी बंदा नहीं हूँ कि जो राय दूँ। तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप सीडीए बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आपको मालूम है कि क्या कर रहे हैं? मेंबर सीडीए बोर्ड ने अदालत में नेवी सीलिंग क्लब गैर मंजूर शुदा होने का इकरार किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये गैर मंजूर शुदा क्या होता है? इसका मतलब गैर कानूनी होता है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन जाकर सीलिंग क्लब जो है वो सील कर दे और आइंदा समाअत तक इसे सील रखे। अगर इसे सील ना किया गया तो आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी काबीना अदालत में पेश हों। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मामला वफाकी काबीना के सामने पेश करने की हदायत की। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि कानून की बालादस्ती होगी, कोई कानून से बालातर नहीं है। इसके आसपास किसका कब्जा है? अवाम को वहाँ जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? तो मेंबर सीडीए बोर्ड ने जवाब दिया कि अवाम के पास जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। एक अच्छी खबर भी है, पाकिस्तान एटमी असासों की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क बन गया है। एनटीआई न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट में न्यूक्लियर हथियारों के हामिल ममालिक में पाकिस्तानी असासों की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क करार दिया गया है। एनटीआई न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स में पाकिस्तान ने भारत को 6 पॉइंट पीछे छोड़ दिया। भारत के 41 के मुकाबले पाकिस्तान ने 47 पॉइंट हासिल किए। रिपोर्ट के मुताबिक असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का यानी एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का 19वां नंबर है, भारत का 20वां नंबर है और टोटल 47 ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान 33वें नंबर पर है और भारत 38वें नंबर पर, यानी एटमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तो एनटीआई न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में भारत के 53 पॉइंट्स और पाकिस्तान के 58 पॉइंट हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नए ज़वाबित लागू करके पाकिस्तान ने
زیادہ تر اقدامات سیکورٹی کنٹرول سے متعلق اٹھائے اور اسے مؤثر بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2014 سے لے کے 2018 تک پاکستان نے یہ پوائنٹ حاصل کیے ہے۔ 2014 سے 2018 تک پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، لیکن فوج نے یقینی طور پر یہ سیکورٹی کا کام فوجی ادارے کا ہوتا ہے، تو پاکستان کی فوج کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ پچھلے سالوں میں، جبکہ 2008 میں جب پاکستان کے اندر وار آن ٹیرر چل رہی تھی، 9/11 کے بعد سے 2013 تک یا 14 تک چلتی رہی، تو پاکستان کے ایٹمی سازشوں کو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ خطرناک ہاتھوں میں ہے، یا خطرہ یہ کہ ان پر کوئی کنٹرول حاصل کرنے کا۔ تو پہلی بار پاکستان کے سازشوں کو محفوظ قرار دیا گیا ہے، اور یہ 2014 کے بعد سے جو حکومت آئی تھی یا جو بھی اس وقت سٹیک ہولڈر تھے، انہوں نے یہ ایکشن لیے۔ کریڈٹ گوز ٹو پاکستان فوج کو یقینی طور پر جاتا ہے، اور حکومت کو بھی جاتا ہے جس نے یقینی طور پر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے اور سپورٹ کیا۔ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان ایٹمی اثاثوں کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک قرار پایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔